مقصد بنانا چاہیے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے کہ میں اور میری نسل عزت کی زندگی جئیں۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد نعیم امین کو، جن کا موضوع ہے میں کیا بننا چاہتا ہوں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پر آتے ہیں محمد نعیم امین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں۔ صدر گرامی و حاضرین مکرم، میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ ہر بچہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ ایک دن اسے بڑا ہو کر کیا بننا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا ہوتا ہے۔ ویسے تو اس کائنات کی ہر شے بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مصرف ضرور ہے۔ کم سے کم قدرت نے کوئی بیکار شے کو تخلیق نہیں کیا۔ سورج، چاند، ستارے ایک باقاعدگی کے ساتھ روزے اول سے گردش میں ہے۔ سورج اپنے مقرر وقت پر نکلتا ہے، دن بھر کی مساوات طے کرتا ہوا، اپنا فریضہ انجام دیتا ہوا غروب ہو جاتا ہے۔ یہی حال چاند ستاروں کا بھی ہے۔ یہ باقاعدگی اور گردش کا تسلسل بیکار نہیں، اس کے پسے پتا قدرت کے اہم مقاصد ہے۔ ہر شے اپنے طے شدہ نسب العین کی طرف رواں دعا ہے۔ جناب والا، انسان جسے خدا نے زمین پر اپنا نیک اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، مقصد بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ مقصد بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے مقصد کو کس حد تک پیش نظر رکھتا ہے اور دنیاوی سطح پر کس حد تک گر جاتا ہے۔ دنیاوی سطح پر بھی انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ دنیاوی سطح پر بھی انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ دنیاوی سطح پر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ کوئی انسان زیادہ دولت سمیٹ لینے کو اپنا مطمئن نظر بنا لیتا ہے اور دن رات کوشاں لیتا ہے، ہر جائزوں نے جائز طریقہ اختیار کرتا ہے، پھر بھی اس کی حوث ہے کہ سیر نہیں ہوتی۔ کوئی عزت، شہرت کی خاطر بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے کا متمنی ہوتا ہے اور دن رات اسی فکر میں رہتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسی طرح ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ جہاں تک کہ میرے مقصد کا تعلق ہے تو میں نے انسانیت کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا رکھا ہے۔ میں نے انسانیت کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بندے کے حقوق کو ترجیح دیا ہے، اسی سے انسانیت کی خدمت اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے، اسی سے انسانیت کی خدمت واضح ہو جاتی ہے۔ میرے نزدیک انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ میں انسانوں کے دکھ میں شریک ہونا، ان کے دکھوں کو بانٹنا چاہتا ہوں۔ میں اندھوں کی لاٹھی، بے سہارے کا سہارا، کراتی ہوں انسانیت کے زخموں کا مرہم بننا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک انسانی زندگی کا بنیادی مقصد
بھی یہی ہے جیسا کہ شاعر نے اس حقیقت کو خوبصورت انداز میں اظہار کیا ہے. بیٹے دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو ورنہ عطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. ورنہ عطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. صدر گرامی ہو ہم جانتے ہیں کہ خدمت ہی اعتبار سے افضل چیز ہے. دوسرے انسانوں کو سکھ پہنچا کر انسان جو انمول دولت حاصل کرتا ہے وہ روحانی حضرت ہے. انسان کے لیے یہ بات سرمایہ افتخار ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی صفات کے باوجود دوسروں کے کام آ سکتا ہے, کسی کے غم کا مطالعہ کر سکتا ہے, دوسرے کے دکھ بانٹ سکتا ہے. کیونکہ انسانی زندگی کی آرزو کی کشتی جب بہتی کم ہے اور ڈوبتی زیادہ ہے. ہزاروں دکھی انسان بچتے ہیں, ان کے ساتھ ایک مشکانہ مسکراہٹ, ایک میٹھا بول وہ کام کر سکتی ہے جو کسی پرانی کہانی میں ایک ڈوبتے ہوئے مرد آتما سے پرندے نے کہا تھا اگر انسان اس مشکانہ مسکراہٹ اور میٹھے بول بولنے پر قادر ہو جائے تو یہی سب سے بڑی انسانیت ہے اور سب سے بڑی خدمت خلق ہے. دوسرے انسانوں کی خدمت کر کے جہاں روحانی مسرتوں کے خزانے ہاتھ میں آئے وہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہے, وہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہے. کیونکہ یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان. کیونکہ یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان کہ دنیا میں انسان کے کام آئے انسان. جناب والا جناب والا انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد نیکی اور سچائی کو پھیلانا اور بدی کے خلاف جہاد کرنا ایک کرن کام سے. لیکن خلیفۃ العرض کا مذہبی بھی تو یہی ہے جو انسان اس فرض کو پورا نہیں کر سکے وہ انسان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ انسان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. بدی کیا ہے؟ بدی کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کی حق تلفی, دوسروں کے ساتھ ناروا سلوک, باہمی عدویت و نفرت اور تعصب کے ناپسندیدہ جذبات سے اپنے ذہن و شخصیات کو آلودہ کرنا. میں اپنی تخلیق کے بنیادی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور ان برائیوں سے اپنے آپ اور دوسرے سبھی انسانوں کو بچانا چاہتا ہوں. یہی میرا مقصد ہے اور یہی میرا نصب العین ہے. یہی میرا مقصد ہے اور یہی میرا نصب العین ہے. صدر گرامی میرا ایمان ہے کہ انسانوں کے ساتھ محبت اور دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے جذبات اگر فروغ پا سکیں تو یہی دنیا جنت بن سکتی ہے. یہی دنیا جنت بن سکتی ہے. یہ معاشرہ جو ہمیں برائیوں اور گناہوں کی عام جگہ نظر آتا ہے, یہ معاشرہ جو ہمیں برائیوں اور گناہوں کی عام جگہ نظر آتا ہے امن و آشتی کا گروہ بن سکتا ہے. مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ جس مقصد کے لیے میں اپنی زندگی وقف کر دینا چاہتا ہوں وہ آنا ہے اور اس کا اصول انتہائی دشوار ہے. لیکن میرے نزدیک اسے چند روزہ زندگی کے اشعار تथा میری آرزو بیراج خواہشات بے میلیت میں سب کو تج کر کے آزمائش کی پٹی میں پگھلا کر گندر بنا چاہتا ہوں تاکہ بدی کے اندھیرے کو نیکی کے اجالے میں تبدیل کر سکوں. بدی کے اندھیرے کو نیکی کے اجالے میں تبدیل کر سکوں. صدر ذیشان میرا نصب العین بہت مضبوط ہے. میرا نصب العین بہت مضبوط ہے اور میرا ایمان ہے کہ میں اس پر ہمیشہ سے قائم رہوں گا. میں صحیح معنوں میں
एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं सही मायनों में एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो दूसरों के लिए खैर और भलाई का बास हो, जिसके वजूद से दूसरे इंसानों को राहत मुयस्सर आ सके, जो दूसरों की तकलीफों में बराबर का शरीक होना, उनके दुखों को अपना दुख समझ सके। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। सदर निशात आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और आखिरी शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वस्सलाम।